شمال رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ان کی اپنی مرضی، پھر اگر مذاکرات کی بات وہ کر رہے ہیں جی مذاکرات کر لیے جائیں تو حرج کیا ہے مذاکرات کر لینے میں؟ شاید کوئی راستہ نکلا ہے۔ دیکھیں مذاکرات کی آڑ میں آ کر یہ ان دہشت گردوں کا سینہ جو ہے وہ حوصلہ جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے ہی اپنے بچوں کو، ہمارے شہداء کو، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات آپ کیا کریں گے؟ پہلے بھی اس طرح کی کئی مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن اس کا واحد حل آپریشن ہے اور آپ نے آپ نے اس میں دیکھا کہ جو پچھلے تمام آپریشنز ہوئے ہیں اس میں نتائج آپ نے دیکھے۔ پہلے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے مغرب کی جنگ لڑی ہے، ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی ہے، ہم نے ان کے لیے اپنے لوگوں کو شہید کیا ہے اور ہم نے پوری دنیا کا امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج پوری اقوام عالم جو ہے وہ ہماری اس قربانی کو جانتی ہے کہ ہم نے ان کے امن کے لیے جو ہے وہ قربانی دی ہے۔ لیکن نیشنل الیکشن پلان بنایا ساری سیاسی جماعتوں نے، اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، حکومت ذمہ دار نہیں ہے؟ نیشنل الیکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کی راہ میں بھی یہاں پہ رکاوٹ KPK کی گورنمنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی KPK کی گورنمنٹ ہی ہے۔ آپ نے طلال چودھری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ آپریشن جو ہے ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا، تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، اور رکاوٹ اصل میں جیل میں بیٹھے جو شخص ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ علی امین جو گنڈا پور ہیں وہ تو ایک پپٹ کے طور پہ جو ہے وہ کبھی عمران خان کا پیغام دے دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، کبھی کیا کرتے ہیں۔ ان کو تو سزائے شاید اس وجہ سے عہدے سے ہٹانے کی ملی کہ انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ 9 مئی کا جو سانیہ ہے، اس طرح کا ایک سانیہ اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ لوگ تو اب آپ کے ملک کو ٹھان چکے ہیں کہ وہ جلاؤ گراؤ کی سیاست کریں گے، وہ مار کٹائی کی، دنگا فساد کی کریں گے، ایفرے کریں گے، رائٹنگ کریں گے۔ آپ پرامن جلسہ کرنے دیں، احتجاج کرنے دیں۔ ہم نے تو ان کو بہت دفعہ کہا ہے، ہم نے تو ان کو جگہ دی ہے۔ ہم نے جو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے شوق پورا کیا تو اس میں بھی تو ٹماٹر اور وہ جو ہے میں نام نہیں لینا چاہتی ان کے اوپر وہ برسائے گئے ہیں۔ ان کے اوپر عوام میں جانے کے، یہ لوگ کہتے تھے نا ہمیں کہ آپ لوگ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ لوگ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اس کی ریزن ہے آپ نے لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنایا، آپ نے ہائی ہوپس دی ان کو، آپ نے ان کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو جو ہے نوجوانوں کو انہوں نے شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا۔ ہمارا جو ہماری معیشت ہے وہ خراب ہوئی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، کوئی بھی ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہمارے نوجوانوں کی جو انہوں نے ذہن سازی کی ہے، جو ان کو ریہیب کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، خٹک صاحب PTI نے صوبائی اسمبلیوں کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دے دیا، وفاق میں جو ہے وہ سینٹ میں استعفیٰ دینے کے کچھ نتائج ملے تھے جو آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ پر سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جی جو خان کا فیصلہ ہے وہ من و ان منظور ہے۔ یہ جمہوریت تو نہیں ہے ویسے؟ وہ ان کو منظور ہے نا، قوم کو تو نہیں منظور۔ جب میری باری ہو تو پھر مجھے ہی بولنے دیں، آپ اپنی بارے میں کہنے کے آپ بول سکیں۔ سر بات یہ ہے کہ میری بہن نے کہا کہ جی ہم نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ میں 5 اگست کو یہاں پہ جب ہم آئے تھے تو اس میں سے میں بھی تھا جو گرفتار ہو گیا تھا۔ 22 گاڑیاں ہماری ٹوٹی تھی۔ یہ میرے خیال میں اگر کہیں پہ فوٹیج ہیں تو اس کے اندر ہم نے کیا تھا، ہم تو ابھی کوئی 100 گز بھی نہیں نکلے تھے آگے سے کہ وہ 22 گاڑیاں بھی ٹوٹ گئی، اور اس میں ہم 7 بندے جس میں شامل تھا، میں بھی گرفتار ہو گیا۔ یہ کس قسم کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو تو آپشن دیا ہے کہ جی آپ وہاں پہ جلسہ کریں؟ جلسہ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے اور ہر صورت میں اس کو ملنا چاہیے۔ آج تو ہمیں نہیں مل رہا ہے، میں تو اسمبلی فلور پہ بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جی آج ہماری باری ہے، اور یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے انفارچونیٹلی۔ آج ہماری باری ہے، کل کی ان کی باری ہے، پہلے ان کی باری تھی، یہ سفر کر رہے تھے۔ یہ میں لیکن سیاستدانوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے خٹک صاحب، ایسا ہی نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی رائٹ، میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ سر۔ ہمیں مل بیٹھ کے، میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ مل بیٹھ کے اس عوام کا سوچا جائے، اس حکومت کا سوچا جائے، ان غریب لوگوں کا سوچا جائے۔ جب تک یہ نہیں سوچیں گے، ہماری یہ جو بے لگام قسم کی
لیکن خٹک صاحب ایک سوال یہ ہے، یہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، کیا ہمارے ہاں ایموشنز کی سیاست وہی پروان نہیں چڑھتی ہے، پرفارمنس کی سیاست نہیں ہوتی ہے، غیر ضروری قسم کی بحث مباحثے ہوتے ہیں، غیر ضروری قسم کی لڑائی ہوتی ہے، اور یہ جھگڑے جب آپس میں ہوتے رہتے ہیں تو عوام پوچھ بھی نہیں پاتے کہ جناب ہمارا کیا بنے گا؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اوور اے پیریڈ آف اے ٹائم کہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، اور اس میں پھر شاید ہم زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے تو اس لمٹ کو کراس کرنا چاہیے۔ آئی پرسنلی فیل کہ جی ان تمام چیزوں کو ہارنس ہونا چاہیے اور مل بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ کہ جی مل بیٹھے میں مسئلہ کیا آپ کو؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مذاکرات کی ہم بات سنتے ہیں جی، مذاکرات ہونے والے ہوتے ہیں، آپ کو اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب 26ویں ترمیم آئینی ترمیم کی بات ہوئی، ایک کمیٹی بنی، مذاکراتی کمیٹی بنی۔ آپ کسی بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ ان کا پہلا مطالبہ ہوتا ہے خان کو رہا کریں، عمران خان کو باہر نکالیں، عمران خان کو باہر نکالیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، مطالبہ کرنا تو ان کا حق ہے عمران خان، لیکن یہ سمجھتے نہیں نا، یہ پھر اسے واک آؤٹ ہو جاتے ہیں، کر جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عرفان صدیقی صاحب اور ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، گوہر صاحب تھے اور میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اس کمیٹی میں شامل تھے، آپ نے کیا کہ انہوں نے آخر میں واک آؤٹ کر دیا۔ آپ تو کسی کی یہ لوگ بات سننا ہی نہیں چاہتے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو رہا کریں۔ دیکھیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، عمران خان یا کسی کا بھی راستہ وہ نہ حکومت نے نکالنا ہے، نہ ہی ان کی کوئی قانونی آئینی ٹیم نے نکالنا ہے، وہ راستہ ان کا پاکستان کے لاء نے، پاکستان کے قانون نے اور آئین نے نکالنا ہے، اور وہ راستہ عدالت سے نکلے گا۔ خٹک صاحب ایسا ہو نہیں سکتا، خٹک صاحب ہم نے بھی عدالتوں سے ہی اپنا جو ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کے پاس چارٹر آف ڈیمانڈ جو رکھیں اس میں عوام کے مسائل، حکومت کی پرفارمنس وہ ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں کہ جی خان صاحب اپنے مقدمات عدالتوں میں دیکھیں گے، لیکن آپ ہم سے یہ بات کریں۔ سر ابھی میں پہلے میں ان کا یہ جواب دوں گا نا، انہوں نے کہا کہ جی یہ سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خان کو رہا کرو، چونکہ میں جو کنفرنٹیشنل قسم کی گفتگو ہے نا اس کا میں حامی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بھائی اپنی بات کرو، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب یہاں سے جا رہے تھے وہ کس عدالت کے حکم سے یہاں سے باہر گئے تھے؟ کیا وہ اندر نہیں تھے اس وقت؟ اب اگر اس وقت ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی وہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اب وہ گناہ اور بے گناہ والی بیسیکلی تو سسٹم جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے جوڈیشری کو۔ اب اگر ہماری تو ڈیفینیٹلی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی خان بے گناہ ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ اس الیکشن میں ہوا ہے یہ یعنی اگر میں اپنی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ جی ویش چیدی کا نا ویش خوبوالا چارو چکڑا نہ دا، یعنی جو بندہ جاگا ہوا ہو نا اس کو اپنی نیند سے نہیں اٹھا سکتے ہو۔ یہ تو نہیں، یہ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ دینا کہ جی نہیں وہ جوڈیشری سے وہ آئے گا فلاں کرے گا، جوڈیشری سے پتہ نہیں کب سے یہ مقدمے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، ابھی تک تو اس کا کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ سیاسی مقدمات تو بنتے رہے جی، آپ کے اوپر بھی بنے، ان کے لوگوں کے اوپر بھی بنے، یہ احتجاج کرنے آتے ہیں آپ گرفتار کر لیتے ہیں۔ شاہ ملکشی صاحب کو جن مقدمات میں پکڑا گیا وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ دیکھیں یہ جو مقدمات کا سلسلہ ہے میں اس کی حامی نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم عمران خان صاحب کو سمجھاتے تھے کہ پلیز آپ اعلیٰ کار مت بنیں، آپ جھوٹے مقدمات میں مریم نواز شریف کو ملوث مت کریں، آپ یہ اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ کل کو آپ پر اتنا ظلم کریں، کل کو اتنا ظلم کریں جو آپ برداشت کر سکیں۔ ہم نے اپنی ہم اس چکی سے نکلے ہیں نا، ہم نے بھی اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے، یہ بھی صبر کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں عدالتوں کے سامنے، پاکستان کا قانون اور آئین ان کو وہیں سے ہی جو ہے وہ ان کی بریت یا ان کو گناہ گار یا بے گناہ جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ یہ کسی کو نہ کہیں، اگر یہ اس الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بھی تو ان کے لیے ہم نے کہا کہ آر ٹی ایس جو آپ نے بٹھایا ہمیں اس کا حساب دیں، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی، 2024 کا حساب مانگتے ہیں آپ، 2018 کا حساب مانگتے ہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے نا، عام آدمی تو بیچارہ پھنسا رہے گا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ اس چیز سے ان کو بھی اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، جب تک ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر ہر چیز کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے، خٹک صاحب سیکھ سکیں گے سیاست، بیٹھ سکیں۔
سر میں پہلے تو یہ جواب دوں گا نا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ، تو پھر مجھے تھوڑا سا پیچھے لے جانے دو. آپ کو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا گیا ہے، آپ کو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، آپ کو لا منسٹر نے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں. لا منسٹر جب آتے ہیں، اعظم تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آئیں ہم بات کرتے ہیں، آئیں بیٹھے مل کر اس کا حل نکالتے ہیں. لیکن ان کے ذہنوں کے اندر معذرت کے ساتھ جو انتشاری سوچ ہے یہ ان کو چین نہیں لینے دیتی. جی کھٹر صاحب چلیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو زرداری صاحب کو گلیوں میں گھسیٹنا تھا یہ عمران خان نے کیا تھا یا مولوی نواز شریف کہنے والا عمران خان تھا؟ وہ تو نہیں تھا نا. سو اگر ہم پاسٹ کے اندر پھنسے رہیں گے تو یہ وے فارورڈ نہیں ملے گا. میں اس بات کا حامی ہوں کہ وے فارورڈ ملنا چاہیے، ماضی کو بھول کے وے فارورڈ ملنا چاہیے. اور یہ درمیان میں جو سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا، اگر میں کہوں کہ کسی کی پولیٹیکل سٹرینتھ جو ہے نا وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے نا، بلیو می کہ ہم پولیٹیکل سٹرینتھ کے حساب سے جو ہے نا، یعنی پولیٹیشین کے سٹرینتھ کے حساب سے ہم ویک ہو چکے ہیں. آپ کے جتنے بھی یہ سیاست کا ادارہ سیاست جو ہے نا مضبوط نہیں ہوا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جی چاہے میں ایم پی ہوں اپوزیشن کا، چاہے وہ یہ لوگ ہیں، اگر ایک ڈپٹی کمشنر ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتا، یعنی اگر میں میاں والی کی بات کروں، ہم وہاں سے 4 جو نا ایم پی اے تھے اور 2 ایم این اے ہیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو یہ آپ کی جو پولیٹیکل سٹرینتھ ہے یہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ ہر سیاسی جماعت کو اس کا نقصان. ہاں، ہم نے ان لوگوں کو منہ زور کر دیا. بالکل ٹھیک. اب وہ اپنے مزے لے رہے ہیں، ہم باری باری جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں. آج ہم ہیں جیلوں میں، کل کو ان کی باری آئے گی، پرسوں کسی اور کی.